السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ 28ویں پارے کی ایک آیت کا ایک حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے رسول کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ، کیونکہ رسول جب بھی کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو یہ وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، رسول جب بھی بولتے ہیں، جب بھی کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، کسی چیز سے روکتے ہیں، دراصل یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی سنت کی مخالفت نہ کرو، سنت کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، بہت سخت پکڑ والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سنت کی پیروی کا ہمیں حکم دیا ہے، لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سنت کو سیکھیں، احادیث کی کتاب کو خریدیں اور سنت کو، حدیث کو پڑھ کر کے علم حاصل کریں، اور اپنی زندگی کا ہر حصہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ، مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ، سنت کا نام سنتے ہی ان کے جسم میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ اگر ان کے سامنے امام کی بات کی جائے تو امام کی باتوں کو دل کھول کر کے تسلیم کر لیں گے، ان کا دل مائل ہوگا، لیکن جیسے حدیث کی بات کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کی جائے تو حدیث کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ امام کی بات آئے تو سر آنکھوں پر، حدیث کی بات آ جائے، نبی کی بات آ جائے تو نبی کی باتوں میں اس میں شبہہ پیدا کریں گے، شک پیدا کریں گے، اور اس کی ہزار تعبیر کریں گے، نہیں یہ بات ایسی ہے، امام نے ایسا کہا ہے، فلاں ایسا کہا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، سنگین بات ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی زندگی کے ہر گوشے میں سنت رسول کو نافذ کرے، پیارے نبی کے طریقوں کو اختیار کرے۔ سنت کی مخالفت ایک بہت بڑی وبا ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ انسان کے عقیدے پر اور انسان کے ایمان پر سوال نشان کھڑا کرنے والا عمل ہے۔ ہمارے اسلاف سنت کی کس قدر پابندی کرتے تھے، سنت کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کس قدر وہ زندہ کرتے تھے۔ آئیے کچھ نمونہ دیکھتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المؤمنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جو دن بھر کے اندر، دن رات کے اندر 12 رکعت سنن رواتب کی پابندی کرے، فرض نماز کے علاوہ سنت نماز کی پابندی کرے، اللہ تبارک و جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے۔ اس سنت کو اور اس حدیث کو جاننے کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالی زندگی بھر اس سنت پر عمل کرتی رہیں، کبھی انہوں نے اس سنت کو چھوڑا نہیں۔ اور ام حبیبہ کے بعد جو راویان ہیں، انبسا ابی سفیان، عمرو بن اوس، نعمان بن سالم، یہ سب راویان ہی کہتے ہیں جب سے ہم نے یہ حدیث سنی، ہم نے ہر روز دن بھر کے اندر، رات بھر کے اندر 12 رکعات کی پابندی کی ہے، سنت کی ہم نے پابندی کی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے خلیل نے وصیت کی ہے کہ میں ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھوں، چاشت کی نماز پڑھوں اور وتر کی نماز سونے سے پہلے پڑھوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر روز اس حدیث پر عمل کیا ہے، چاشت کی نماز پڑھتا ہوں اور وتر کی نماز پڑھ کے سوتا ہوں، اور ہر مہینے 3 روزے کی پابندی کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تسبیح دی تھی، حضرت فاطمہ کو ایک تسبیح دی تھی کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ اللہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تمہارے جسم سے اللہ تعالیٰ تکلیف کو ہٹا دے گا اور تمہارے جسم کی ساری تھکان کو، ساری تکلیف کو، درد کو دور کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اس ذکر کی پابندی کرتے رہے، اللہ رب العالمین ان کے جسم سے ساری تکلیف کو دور کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے علی بتائیے کیا صفین کی رات جو لڑائی کی رات تھی،
کیا اس رات بھی آپ نے اس ذکر کی پابندی کی تھی؟ کہا ہاں ہاں، صفین کی رات میں بھی میں نے اس ذکر کی پابندی کی تھی۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب حدیث ان کو پہنچی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی پابندی کرے وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی سوائے موت کے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر اس ذکر کی پابندی کرتے رہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتے تھے۔ ابن تیمیہ نے کبھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چھوڑا نہیں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ ابن عمر کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کس قدر پیروی کرتے تھے، کس قدر آپ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ حج کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو عرفات اور مزدلفہ کے درمیان جو راستے میں جاتے ہیں وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ پیشاب پیخانہ کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی بیٹھ جاتے تھے۔ کہتے تھے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو یہاں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سنت کے بڑے حریص تھے، سنت کے بڑے پابند تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ جنازے کی نماز کا یہ اہتمام کرتے تھے، غیر معمولی اہتمام کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ ان کو یہ فضیلت نہیں معلوم تھی کہ جو جنازے کی نماز پڑھے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو جنازے کے ساتھ تدفین میں شرکت کرے اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ جب اس فضیلت کا انہیں علم ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت قرات کو ضائع کر دیا۔ اس حدیث کو پہنچنے کے بعد، اس حدیث کو جاننے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز میں بہت شرکت کرتے تھے۔ جب بھی مدینہ میں کسی کا انتقال ہوتا تو جنازے کی نماز میں ضرور شرکت کرتے تھے تاکہ یہ فضیلت حاصل کر لیں۔ ایک مرتبہ یہ جا رہے تھے، ان کی ازار ٹخنے سے نیچے لٹک رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے عمر اپنی ازار کو اوپر کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر میں نے کبھی اپنے ٹخنے سے نیچے ازار کو رکھا ہی نہیں، ہمیشہ میری ازار ٹخنے سے اوپر رہتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدو بہت پسند تھا، کیونکہ وہ کدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ آپ کو کھاتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کدو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھا تو کدو بہت کھانے لگے، کدو پسند کرنے لگے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سر کو بہت سرکہ پسند تھا۔ کیوں پسند تھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا نعم الادام الخل، سب سے بہترین سرکہ یہ سب سے بہترین سالن یہ سرکے کا سالن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پیشاب کرو۔ عمر بن خطاب کہتے میں نے اس دن سے لے کر میں نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہی نہیں۔ اس قدر صحابہ اکرام سنت کی پابندی کرتے تھے، سنت کے حریص تھے، سنت کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے، سنت کی مخالفت وہ کرتے ہی نہیں تھے۔ صحابہ اکرام وہ تھے جہاں اللہ کے نبی کی حدیث پہنچ جاتی تھی فوراً الرٹ ہو جاتے تھے، چوکنا ہو جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے آ جانے کے بعد عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے ہیں، جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہی کی گئی کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ نے نماز ہی کی حالت میں جوتا اتار دیا، سارے صحابہ اکرام آپ کو دیکھ کر کے جوتا نکال دیا۔ صحابہ اکرام کہ اس عمل کو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا تم لوگ جوتا کیوں اتار دیے؟ میری تو مجبوری تھی، اس میں گندگی لگی ہوئی تھی۔ سارے صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی آپ کی اقتداء و پیروی میں اپنے جوتے کو نکال دیا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، مسجد میں ایک آدمی کھڑا تھا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اور عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ابھی چوکھٹ پر پہنچے تھے، ان کے کانوں نے یہ سنا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فوراً بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا عبداللہ تم ادھر آؤ، میں نے تم کو نہیں کہا تھا، میں نے فلاں کو کہا تھا، یہ کھڑے تھے مسجد میں، ان کو بیٹھایا، تم کو نہیں کہا تھا، تم ادھر آ جاؤ۔ صحابہ اکرام جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے تھے فوراً اس کو تسلیم کر لیتے تھے، فوراً اس کو قبول کر لیتے تھے۔ اس میں چوں چرا، اس میں تعویل، اس میں بہانہ، اس میں ایک دوسرے کی رائے کو پیش کرنا، یہ صحابہ کا نظریہ نہیں تھا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ وہ تھے جو سنت کے شیدائی تھے، سنت کے حریص تھے، سنت کے دائی تھے، سنت پر مر مٹنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اور یہی سنت انسان کے لیے عزت و بھلائی اور انسان کے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی اور کامیابی کا ضامن ہے۔ صحابہ اکرام کی یہی آواز تھی، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا۔ اے اللہ کے نبی آپ نے جیسا بتا دیا، آپ نے جیسا کر دیا ہے، آپ نے جیسے کہا ہے، اللہ کی قسم ہم اس کو ویسے ہی کریں گے، نہ اس میں تھوڑا اضافہ کریں گے، نہ اس میں کچھ کم کریں گے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نصیحت کی تھی، کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ. آپ نے کہا تم لوگ میری سنت کو، صحابہ کے منہج کو اور خلفاء راشدین کے طریقوں کو اختیار کرو اور اس کو مضبوطی سے سنت کو تھام لو اور دین میں نئی چیزوں کو پیدا کرنے سے بچو. وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز یہ گمراہی ہے اور یہ چیز جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو آ جانے کے بعد ہمارا اور آپ کا یہ نظریہ ہونا چاہیے، ہمارا اسوہ ہونا چاہیے کہ ہم سنت کی عظمت کو سمجھیں، سنت سے محبت کریں، سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. ہماری نماز سنت کے مطابق ہو، ہماری عبادت سنت کے مطابق ہو، ہماری زکوٰۃ سنت کے مطابق ہو، ہمارا شب و روز سنت کے مطابق ہو، ہمارا اوڑھنا بچھونا سنت کے مطابق ہو، ہماری زندگی کا ہر مسئلہ، ہر چیز سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا وما آتاکم الرسول فخذوه. رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو اور رسول جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے بعد آ جاؤ. اس لیے کہ رسول کا حکم یہ اس میں خیر ہے، رسول کے حکم کے عمل کرنے میں ہمارے لیے بہت بڑی بھلائی ہے، کیونکہ اللہ کا یہی قانون ہے، اللہ کا یہی حکم ہے. جو رسول دیتے ہیں وہ اللہ کا قانون ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں سنت کی بات مت کرو. نام نہاد مسلمان، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کی محبت، نبی سے محبت کرنے والے یہ دھڑلے سے کہتے ہیں سنت کی بات مت کرو. امام نے جو کہا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، سنت کی بات مت کرو. سنت کی بات کرو گے تو سماج میں خلفشار ہوگا، فتنہ ہوگا، اختلاف ہوگا. اللہ کے بندو سنت اختلاف کو دور کرنے کے لیے تو ہوتی ہے، سنت اختلاف کو دور کرتی ہے. سنت سے اختلاف نہیں ہوتا ہے، سنت سے ہدایت ملتی ہے، سنت سے انسان کو راحت ملتی ہے، سنت سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے. اور سنت کی مخالفت کرنے سے، سنت کو دفن کرنے سے، سنت کو مٹانے سے ایمان آدمی باقی رہے گا. صحابہ اکرام سنت کے لیے جیتے تھے، سنت کو زندہ کرتے تھے. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سنت کو زندہ کریں، سنت کو پھیلانے والے بنیں، سنت کو سیکھنے والے بنیں، سنت کے مطابق عمل کرنے والے بنیں. یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی محبت رسول کا سچا تقاضا ہے. ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر سلامت رکھے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.